اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا چھٹا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج محرم کی 5 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں سے منسوب ہے، جناب اون محمد سے۔ میں لٹ گئی پردیس میں تم رن کو سدارے، اے اون محمد جب تم ہی نہیں زندگی ماں کیسے گزارے، اے اون محمد۔ تاریک جہاں ہو گیا مادر کی نظر میں، شہ لائے جو گھر میں، آغوش میں ٹوٹے ہوئے 2 عرش کے تارے، اے اون محمد۔ ناظرین کرام، آج ہم جناب اون محمد کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے خاندانی پس منظر پر بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان عالی جناب علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے اس سلسلے میں بات چیت کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رضا شریف۔ قبلہ جناب اون محمد جناب جعفر طیار کے پوتے تھے، مولا علی علیہ السلام کے نواسے تھے اور بہت کم سن تھے، مگر جنگ میں انہوں نے بڑے جوہر دکھائے لڑائی کے۔ تو آپ نے تلوار کا ہنر کہاں سے سیکھا؟ اور آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام کربلا میں موجود نہیں تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پہ ذرا سا آپ کچھ روشنی ڈالیں اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکرہم بایام اللہ۔ ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جو اللہ کے ہیں۔ تو محرم کے دن خاص طور پر اللہ کے دن ہے، بے شک۔ اس میں جو کچھ ہوا ہے اللہ کی خاطر ہوا ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا اللہ کی خاطر، راستے کی مصیبتیں برداشت کی اللہ کی خاطر، بھوکے پیاسے رہے اللہ کی خاطر، خاندان کے بہترین افراد کو رائے خدا میں قربان کیا اللہ کی خاطر۔ تو یہ بہترین ایام اللہ ہیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کو ایام اللہ یاد کراؤ، اللہ کے جو دن ہو یاد کرو، تاکہ ان میں جذبہ پیدا ہو، بیداری پیدا ہو، شعور سمجھے کہ یہ کیا ہے، یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے۔ جی کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، جانور انسان میں فرق ہی ہے کہ جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن انسان کھانے پینے کے ساتھ اس کا مرحلہ کچھ اور بھی ہے۔ جی۔ جناب اون محمد بیٹے عبداللہ ابن جعفر کے، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب جعفر طیار کے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ابو طالب کے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبد المطلب کے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ہاشم کے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبد المناف کے۔ سلسلہ بسلسلہ جہاں تک چلے جائیں گے، شجاعت کے بھی جوہر ہیں، بصیرت کے بھی جوہر ہیں۔ بے شک۔ یہ جناب ابو طالب کی بصیرت تھی کہ جس نے پورے مکے کو کنٹرول کر رکھا تھا، ایک آدمی پورے مکے کو کنٹرول کیا ہوا، سردار مکہ بھی تھے۔ سردار مکہ، اور سارے جو قریش کے جتنے سردار ہیں سب مخالف، مگر ایک ابو طالب کی ذات ہے جو سب کو کنٹرول کی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، کفر کے سامنے دیوار ابو طالب ابو طالب تھے۔
کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، بے شک کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر والد حیدر کرار ابو طالب۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو جناب ابو طالب پورے مکہ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ سرکار دو عالم کے خلاف کوئی اقدام کر سکے۔ پھر جب جناب ابو طالب چلے گئے تو مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑی چونکہ ابو طالب جیسی شخصیت نہیں رہی، اب کوئی اتنا بڑا محافظ نہیں رہا، کوئی اتنا بڑا نگہبان نہیں رہا۔ ان کے بیٹے جناب جعفر تیار، جناب جعفر تیار کتنے بابصیرت انسان ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب مکے میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے، جی جی سرکار ختمی مرتبہ تک تو لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ جناب ابو طالب کی ذات موجود تھی، مگر باقی جو اسلام لاتے تھے مشرک ان کو بے انتہا ستاتے تھے، مارنا پیٹنا، ان پر اوجڑی ڈال دینا، ان کو گرم لیٹ پر لٹا دینا، ان کے ساتھ ہر ممکن ایذا رسانی، کانٹے بچھا دینا راستے میں۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نے دیکھا کہ نہیں ان لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو رہی تو آپ نے 83 افراد کا 83 افراد کا قافلہ مرتب کیا اور ان سب کو حبشہ بھیجا آپ شاہ بھی آتے ہیں۔ اور نگراں قرار دیا جناب جعفر تیار۔ جعفر تیار صاحب۔ اب جعفر تیار کتنے بابصیرت ہیں، میں چاہتا ہوں ایک تسلسل آپ کے جی جی اذہان عالیہ میں رہے۔ جناب جعفر تیار کا انتخاب، یہ اسلام کے پہلے سفیر ہیں، جی بالکل۔ پہلے سفیر اسلام کے، جن کو حضور اکرم نے خود بھیجا۔ حبشے پہنچے، حبشہ میں لو جا کے پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ مسلمان وہاں سکون سے کیوں ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد بنایا، اس وفد کے ساتھ بہت سارے تحفے تحائف بھیجے بادشاہ وقت نجاشی کے لیے تاکہ اس کے رسائی حاصل ہو۔ گئے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور جا کر اسے کہا کہ بادشاہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیجیے۔ اچھا کیوں بھائی؟ بلائے جناب جعفر کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں مکے سے، تمہیں واپس لے جانا۔ جناب جعفر نے ان مشرکین کو مخاطب نہیں کیا، وہ نجس لوگ تھے، ان کو کیسے مخاطب کرتے؟ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ان سے پوچھیے کیا ہم نے ان میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کے بدلے آئے ہیں ہم سے بدلہ لینے کے لیے؟ اس سے جواب دیا وفد نے کہ نہیں، بالکل کسی کو قتل نہیں کیا۔ اچھا ان سے پوچھیے کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کے آئیں گے ہمیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، کہا نہیں بالکل یہ لوگ بہت آزاد لوگ ہیں، بہت معزز خاندان کے لوگ۔ پھر کہا ان سے پوچھیے کیا ہمارے ذمہ کا کوئی قرضہ ہے جس کی وصولیابی کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں کوئی قرضہ نہیں۔ پھر کیوں آئے؟ نجاشی نے پھر خود پوچھا جناب جعفر سے کہ کیوں یہ لوگ آپ کے پیچھے آئے؟ کہا جناب دیکھیے پورا مکہ اور پورا عرب گمراہی میں پڑا تھا، اللہ نے ایک رسول بھیجا جو نیکیوں کی ہدایت کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، لوٹ مار سے روکتا ہے، قتل و غارت سے روکتا ہے، بدعنوانی سے روکتا ہے، جرائم سے روکتا ہے۔ ہم نے اسے کلمہ پڑھا تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ جب یہ بہت زیادہ دشمنی کرنے لگے ہم نے ان کا ملک چھوڑ دیا کہ پھر ٹھیک ہم اس ملک میں آئیں گے جہاں ہم سکون سے رہ سکیں۔ پوچھا نجاشی نے، جس پوائنٹ کے لیے میں نے چاہا کہ بات جی جی پوچھا نجاشی نے کہ آپ اس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا اس پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ کہا ہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ کہا کوئی اس میں سے کچھ آپ مجھے سنا سکتے ہیں؟ اب یہاں ان کی سفارت، انہوں نے انتخاب کیا سورہ مریم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ نجاشی عیسائی تھا، سورہ مریم کا انتخاب کیا، سورہ مریم پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب ایک آیت پر پہنچے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے اور جناب مریم کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور قدرت نے کہا حزیے لے کے اب درخت کو ہلائیے، کچھ پھل گر جائیں گے وہ کھائیے۔ جب اس جملے تک پہنچے تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھا اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس تنکے کے برابر کوئی فرق نہیں ہے کلام الہی اور تمہارے پڑھنے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ برحق ہے، یقیناً۔ اس کے بعد اس نے ان وفد کو جو مشرق مکہ گیا تھا ان کو تماچے مار کے اور وہاں سے بھگا دیا۔ یہ ہیں جناب جعفر۔ جناب جعفر وہاں اس وقت تک رہے جب تک کہ خیبر کی فتح نہ ہو گئی ہے، بلکہ تاریخی اعتبار سے جس دن جنگ خیبر فتح ہوئی ہے اسی دن جناب جعفر تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح پر خوش ہوں یا جعفر کی آمد پر خوش ہوں۔ آمد پہ خوش ہوں، واہ واہ، اس سے اندازہ کہہ سکتے ہیں جناب جعفر کی کیا حیثیت کیا تھی۔ جاتی ہے۔
خیبر کا معرکہ تاریخ اسلامی کا بہترین معرکہ ہے بے شک جس نے تاریخ پلٹ دی، لیکن پیغمبر فرماتے کہ میں نہیں کس بات پر زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کی فتح پر خوشی مناؤں یا جعفر کی آمد پر خوشی مناؤں۔ اچھا قبلہ، اس وقت ہم حضرت جعفر طیار کے سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں، تو میں نے پڑھا ہے کہ شاید کو 2 پر ملیں گے قیامت میں، جی ہاں، وہ جی ہاں، جنت میں پرواز کر سکیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب وہ جنگ موتا میں جی جی جناب جعفر شہید ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے ہیں، تو اس موقع پر فرمایا ان کے بچوں سے کہ دیکھو پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارے باپ کو جنت میں 2 پرد عطا کرے گا ماشاء اللہ، جس سے وہ ہر طرف پرواز کرتے رہ جائیں گے۔ واہ واہ، اسی لیے ان کا نام جعفر طیار، پرواز کرنے والے۔ نام تو صرف جعفر تھا، جی لیکن شہید ہونے کے بعد جب پیغمبر نے کہا کہ ان کو پرواز کے لیے اللہ نے طاقت عطا کی ہے، تو اسے جعفر طیار، وہ جعفر کے جو پرواز کرنے والے ہیں۔ یہ جناب جعفر طیار تھے، جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے موقع کے بعد جب پیغمبر اسلام گھر میں آئے، پھر کچھ دن گزرے، تو آپ نے طے کیا کہ جعفر کے بیٹے کی شادی علی کی بیٹی سے ہوگی۔ اچھا، بلکہ جعفر کے 3 بیٹے تھے، اون ابن جعفر، محمد ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر۔ جعفر، تو عبداللہ ابن جعفر سے شادی ہوئی جناب زینب کی، جناب، اور اون ابن جعفر سے شادی ہوئی جناب ام کلثوم کی۔ اچھا، تو جناب زینب سے شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر۔ اللہ، عبداللہ ابن جعفر ذاتی طور پر انتہائی خوش اخلاق، با اثر اور انتہائی سخی انسان تھے۔ مدینے میں 3 آدمی کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ پہلے نمبر پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دوسرے مرحلے پر امام حسین علیہ السلام، اور تیسرے مرحلے پر جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر۔ حضور کے ذرا بریک لے لیں۔ ضرور۔ ناظرین، وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ ذرا ارشاد فرمائے 3 سخی جہاں حضرات۔ انتہائی سخی افراد مدینے میں جو مشہور تھے وہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام اور جناب جعفر طیار۔ ایک قصہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن کچھ حصہ اس کا یاد ہے، کہ ایک شخص آیا مدینے میں اور لوگوں سے پوچھا بھئی میں کچھ محتاج ہوں، کس کے پاس جاؤ؟ امام حسن کے پاس جاؤ۔ امام حسن کے پاس گیا تو امام حسن نے اس کو مثلاً 50 دینار دیے۔ جی جی، تو پھر وہ گیا امام حسین کے پاس، تو امام حسین نے 49 دیے۔ پھر جناب عبداللہ کے پاس گیا، انہوں نے 48 دی۔ ایک اور کم ہاں، کر کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں امام کے برابر کروں۔ یہ ادب تھا ان کے ذہن میں، واہ واہ واہ، ایسا ادب تھا کہ نہیں، امام سے برابری کروں، نہیں، امام نے سوال ہی 49 دیا، میں 48 دوں۔ تو انتہائی داد و دہشت کرنے والے انسان تھے، اور سخاوت کے ساتھ ساتھ خاندانی نجابت بھی بہت تھی، مراسم ان کے ہر ایک سے بہت اچھے تھے۔ اپنی بیماری یا اپنی پتہ نہیں کن مصروفیات کی بنا پر کربلا کے سفر میں امام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اپنے 2 بیٹوں کو امام کے ساتھ کر دیا کہ اچھا، اے امام، میری طرف سے ان 2 ہدیوں کو قبول جی کرو۔ ہاں، جناب محمد کو، یا اور محمد کو امام کی خدمت میں روانہ کیا۔ اب یہ شہزادے امام کے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ کربلا کے واقعات میں جو 2 شہزادے، ایک ماں کے 2 جوان ہیں، وہ اون محمد ہیں، شہزادے ہیں۔ باپ کی طرف سے بھی دیکھیں تو، ماں کی طرف سے دیکھیں تو، باپ کو دیکھیں عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کے پوتے، اور ماں کی طرف سے دیکھیں تو جناب زینب کے بیٹے، زینب علی کی بیٹی۔ نواسے بھی ایک انتہائی بہادر انسان کے، اور پوتے بھی انتہائی بہادر انسان۔ بے شک، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ جناب عباس دلاور کی موجودگی میں کون ایسا کر سکتا تھا، تو یہ ذہن میں آ سکتی تھی بات بچوں کے، جی، شہزادوں کے، لیکن نہ اظہار کر سکتے تھے، نہ امام اس کا اقدام کر سکتے تھے، اس سے کہ عباس ہیں۔ مولانا عباس سمجھ کون؟ اسی لیے ہم لوگ جب کربلا آ جاتے ہیں تو
امام حسین کو بڑے حضرت اور جناب عباس کو چھوٹے حضرت کہتے ہیں، جی جی کیونکہ مرتبہ ہے جہاں بہت ہی بڑا مرتبہ جناب عباس کا۔ بے شک۔ افضل الشہداء ان کا لقب ہے جناب عباس کا، افضل الشہداء۔ سید الشہداء امام حسین کا لقب ہے، تو افضل الشہداء جناب عباس جلال کا۔ تو یہ دونوں شہزادے کربلا کے میدان میں، ظاہر ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس سب کو ہے، 7ویں تاریخ سے پانی بند ہوا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کبھی گرمیوں کے زمانے میں چند گھنٹے پانی نہ ملے تو طبیعت کتنی بے چین ہوتی ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین اور یہ شہزادے 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، مگر اللہ اکبر کیا داد شجاعت ہے۔ جب بغداد سے کربلا چلے تو ایک روضہ ہے جناب عون کا، وہاں لکھا یہی ہے، عون ابن عبداللہ ابن جعفر۔ وہاں کے لوگ بیان یہ کرتے ہیں کہ جناب عون جو بڑے تھے، اس قدر طویل جنگ کی انہوں نے، دشمنوں کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچا دیا۔ آج وہ جگہ کربلا سے کوئی 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا دشمنوں کو بھگاتے چلے گئے، وہ پسپا ہوتا چلا گیا، یہ مقابلہ کرتے چلے گئے۔ تو یہ جناب عون اور جناب محمد، یہ دونوں انتہائی بہادر انسان تھے۔ بے شک۔ اور اسی جناب زینب نے ان سے کہا بھی تھا کہ بیٹا دیکھو، تمہاری رگوں میں علی کا بھی خون ہے اور تمہاری رگوں میں جعفر کا بھی خون ہے۔ دیکھو پوری ہمت، پوری شجاعت، پوری جرأت، پوری استقامت سے کام چلا۔ بے شک۔ ان دونوں شہزادوں نے جنگ کی ہے، وہ ہمیشہ یادگار رہے گی۔ مرثیہ میں جناب عون محمد کے جو مرثیہ ہے وہ غیر معمولی مرثیہ ہے، جس میں شاعر نے تصویر کشی کی ہے کس طریقے سے دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے تو وہ اس کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ اگر میں نے پہ حملہ کیا ہے تو لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کیا، میں سے پہ حملہ کیا تو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ جناب عون جن کا روضہ میں نے عرض کیا کہ کربلا سے کافی دور فاصلے پر ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ دشمن بھاگتا چلا جا رہا تھا، یہ اس کے پیچھا کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ ان دونوں شہزادوں کی انتہائی غیر معمولی شجاعت ہے۔ روایت میں ملتی ہے کہ چونکہ امام مظلوم جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کے لاشے کو لا کر خیمے میں رکھتے تھے۔ جب یہ دونوں شہزادے بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کب تک مقابلہ کرتے ہیں؟ جب دشمنوں نے دیکھا کہ تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر شخص محاصرہ کر لیا، اب کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ چبھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شہزادہ زمین پر گرا۔ شہزادہ زمین پر گرا، امام کو آواز دی، مولا مدد کو پہنچی۔ امام عالی مقام کبھی محمد کے لاشے پر پہنچتے ہیں، کبھی عون کے لاشے پر پہنچتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کا لاشا امام نے لا کر خیمے کے اندر رکھا۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی لاشا امام خیمے میں لاتے تھے، بیویاں درمیان میں اس کو رکھ کر نوحہ ماتم کرتی تھی۔ علی اکبر کا لاشا آیا، دوسرے جوانوں کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا آیا، تو یہی طریقہ رہا۔ ساری خواتین جمع ہو کر اس جوان پر روتی تھیں، مگر جب عون محمد کے لاشے آئے، ساری خواتین جمع تھیں اور عون محمد پر گریا کر رہی تھیں، مگر جناب زینب نہیں نظر آ رہی تھی۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا، ارے زینب ماں کدھر ہے؟ ماں کدھر ہے؟ سب نوحہ ماتم میں مصروف ہیں، لیکن ماں کہاں ہے؟ جب پتہ کیا تو دیکھا کہ گوشے میں جناب زینب سجدے میں سر رکھی ہوئی، شکر ادا کر رہی ہیں، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سرخرو کیا، میں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کیا۔ افلاک سے آواز آ رہی تھی، واہ حسینہ، واہ حسینہ، کیسی استقامت والی ماں ہے کہ وہ شکر خدا بجا لا رہی ہے کہ میرے جوانوں نے اپنے ماموں پر جان قربان کر کے مجھے سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر، عجب نہیں جنت البقیع سے سیدہ کی آواز آ رہی ہوگی، اے زینب یہ تیرا امتحان کتنا بڑا ہے، تو معبود کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ نے تیرے فرزندوں کو میرے حسین پر قربان کرنے کی سعادت عطا کی۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا جب ان 2 جوانوں کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں، کیسا دل ہوگا اس ماں کا جن جوانوں پر گریہ کرنے کے بجائے شکر خدا بجا لا رہی ہے، تاکہ دنیا پر واضح کرے کہ دیکھو حسین
حسین پر قربان ہونے والا دنیا اور آخرت میں سکون ہوتا ہے۔ آج زینب شکر ادا کر کے بتا رہی ہے کہ مجھے بچوں کی جدائی سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ دین خدا کی خاطر میری قربانی قبول ہو گئی اور میرے دونوں جوان راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسین جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی خاطر ہے۔ زینب میں اپنے بیٹوں کو قربان کر رہی ہوں تاکہ میرا دین زندہ رہے، نانا کا نیا پیغام زندہ رہے، کلمہ زندہ رہے، شہادت کی منزل سے دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے، اور حسین کے ساتھ جن لوگوں نے درجہ شہادت حاصل کیا ہے وہ سب زندہ رہیں گے۔ ہم اون محمد کو سلام کرتے رہیں گے، کربلا جائیں گے تو اون کو بھی سلام کریں گے، محمد کو بھی سلام کریں گے، اور پھر شام میں اس بی بی کو سلام کریں گے جس نے ان اپنے دونوں فرزندوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کے ساتھ شکر خدا انجام دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پالنے والے ہمارے اس ذکر کو قبول فرما۔ قائم ٹی وی کے ذریعے جو یہ ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے محترم اقبال حیدر ندیم صاحب جس پروگرام کو چلا رہے ہیں میرے مالک، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ان کو طویل زندگی عطا فرما۔ تمام سامعین، تمام ناظرین اور قائم ٹی وی کے منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کرونا وائرس سے ساری دنیا کو نجات عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرتی تھیں یہ رو کر بیاں زہرا میں لٹ کر آئی ہوں، مارے گئے شاہ زماں سغرا میں لٹ کر آئی ہوں، دو تھے میرے شمس و قمر ایسے گئے آئے نہ گھر، دونوں گئے سوئے جنا سغرا میں لٹ کر آئی ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جناب اون محمد کی شخصیت، ان کے کردار، بہادری اور شہادت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عالی جناب علامہ سید رضا جعفر نقوی صاحب۔ پاک پروردگار ہمیں جناب اون محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب، ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔